بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، تواضع الخلیفہ، خلیفہ کی عاجزی۔ کان عمر بن عبد العزیز تھے، عمر بن عبد العزیز، سورۃ الفجر ایک تصویر بہت اچھی، للحاکم العادل، عادل حاکم کی، عادل حکمران کی ایک اچھی تصویر تھے، والخلیفۃ الصالح اور نیک خلیفہ کی۔ وعاش الناس، اور رہے لوگ، فی زمانہ ہی، ان کے زمانے میں، فی خیر و سلام، خیریت اور سلامتی کے ساتھ، امن و سلامتی۔ وقد تولا الحکم، اور انہوں نے سنبھالا حکومت کو، سنۃ 99 ہجریہ، 99 ہجری میں، حالانکہ بقیہ فی الحکم، لیکن وہ باقی رہے حکومت میں، مدت عامینی، 2 سال کی، واشرین، اور کچھ ماہ، فقط صرف، لیکن وہ 2 سال اور کچھ ماہ کی صرف مدت اس میں رہے، حکومت میں رہے دوبارہ بن گیا۔ وکان عمر بن عبد العزیز، اور تھے عمر بن عبد العزیز، ذا والے علم ادب، علم و ادب ادب و تواضع عاجزی۔ عمر بن عبد العزیز علم، ادب اور عاجزی اور انکساری والے تھے۔ وکان لا یعیش، اور نہیں وہ رہتے تھے، حیات الملوکی، بادشاہوں کی سی زندگی، بل عاشا، بلکہ وہ رہے گا، واحد مانند ایک کے، من الشعبی، قوم میں سے، بلکہ وہ ایک عوام میں سے، ایک عام شخص کے مانند رہتے تھے۔ ومما يدل على ادبه، اور اس میں سے جو دلالت کرتا ہے، علی ادبه، آپ کے ادب پر، مع الناس، لوگوں کے ساتھ، حاضر حادثہ، تو یہ واقعہ ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ ادب پر دلالت کرتا ہے آپ کی زندگی میں سے، وہ یہ واقعہ ہے۔ ذات لیلۃ، ایک رات، کانا تھے الخلیفہ، تو خلیفہ کی مجلس ہی، اپنی مجلس میں، مع ساتھ بعد الناس، کچھ لوگوں کے، ایک رات خلیفہ کچھ لوگوں کے ساتھ مجلس میں تھے، فجاء ہوا شدید، پس تیز ہوا آئی، انطفأ المصباح، اور چراغ بجھ گیا، وقاد یقع، اور نزدیک تھا کہ وہ گر پڑتا، فقال لهم، فقال، پس کا احدهم، ان میں سے کسی ایک نے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لقد، البتہ، تحقیق، انطفأ، بجھ گیا، المصباح، چراغ، البتہ چراغ بجھ گیا ہے، ونام الغلام، اور سو گیا وہ لڑکا، الذی یصلح، جو اسے درست کرتا ہے، فہل، پس کیا، اصلحہ، میں درست کر دوں اس کو، انا، میں، تو کیا میں اسے درست کر دوں؟ فقال عمر، تو عمر نے کہا، لیسا، نہیں ہے، من ادب، ادب میں سے، ان کے یہ سا بیٹھا رہے، صاحب البیتی، گھر والا، و یقوم، اور کھڑا ہو جائے، ضیف، مہمان، کہ گھر والا بیٹھا رہے اور مہمان کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑے ہو کے کام سارے انجام دینے لگے۔ ثم، پھر قام الخلیفہ، تو کھڑے ہوئے خلیفہ، واصلہ، اور درست کیا، المصباح، چراغ کو، بنفسی، خود، اور چراغ کو خود درست کیا، فعادہ، پس لوٹا، یہ نور، روشنی، المجلس، مجلس میں، تو روشنی مجلس میں لوٹ آئی۔ ثم رجع، پھر لوٹے الخلیفہ، تو خلیفہ، الی مکانی، اپنی جگہ پر، پھر خلیفہ اپنی جگہ پر لوٹ آئے، وقال، اور کہا، قمت، میں کھڑا ہوا، انا عمر، میں عمر تھا، ورجعت، اور میں لوٹا، وانا عمر، اور میں عمر ہوں۔ ہاں جی، یہ خلیفہ کی عاجزی ان کے ساری بتائی گئی ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ ان کا نمبر 5واں نہیں ہے، یہ کافی بعد میں جا کے آئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا زمانہ عدل و انصاف میں، امن و سلامتی میں اور خوشحالی میں سب خلفائے راشدین کے دور کی مانند تھا، اس وجہ سے ان کے زمانے کو بھی، ان کو بھی خلیفہ راشد ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے، جو کہ عمر بن خطاب کے پوتے، غالباً پوتے لگتے ہیں۔ جی السلام علیکم یا نواسہ، وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر، ہاں جی، وہ حکومت انہوں نے تھوڑا عرصہ کی، صرف 2 سال اور کچھ مہینے۔ اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت عاجزی والے تھے، تواضع والے، انکساری والے تھے، کہ لوگوں کے ساتھ بھی کس طرح وہ عدد سے رہتے تھے، کہ تھے وہ خلیفہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کام پڑا، چراغ بجھ گیا اور اس کو جلانا پڑا، تو جو ان کے دربار میں مجلس اس وقت جو لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، ان میں سے کسی شخص نے، کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ادب میں سے نہیں ہے کہ گھر والا بیٹھا رہے اور مہمان اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اپنی عوام کو بھی مہمان سمجھا اور خود کو وہ گھر والا سمجھ رہے تھے۔ پھر وہ خود اٹھے اور انہوں نے چراغ خود درست کر لیا۔ انہوں نے نہ تو اس لڑکے کو اٹھایا جس کی یہ ڈیوٹی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کسی اور شخص سے یہ کام کرنے کو کہا، بلکہ انہوں نے خود اٹھ کر چراغ کو درست کر لیا۔ یہ بات ان کی عاجزی اور انکساری پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی اپنی پروٹوکول نہیں لیا، کوئی انہوں نے ٹور نہیں دکھائی کہ جی میں چونکہ خلیفہ ہوں، میں نے تو کرنا نہیں، کہا ہے وہ شخص۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہمارے دور میں وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا ڈیوٹی سے، جی
وہ کیوں چلا گیا، اس کو نہیں پتا میرا کام ہے، خلیفہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ان کی انکساری ایسی تھی، اسی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس آ گئے اپنی جگہ پر چراغ ٹھیک کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا میرا کیا جھڑ گیا، میں کھڑا ہوا تب بھی میں عمر تھا، اب میں واپس آئی تب بھی میں عمر ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. تو یہ تھا ان کا توادر عاجزی اور انکساری کا معاملہ. اس کی ایکسرسائزز ہیں. پہلی یہ عجیب بن صرف تالیہ درجہ سوالوں کے جواب دیجیے. کئی فاشن ناسو کیسے رہے لوگ فی زمن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے دور میں. آشن ناسو فی زمنی ہی من خیر و سلام، خیر و سلامتی سے کے ساتھ. حل باقی الخلیفۃ فی الحکم طویلا، کیا خلیفہ بہت دیر تک حکومت میں رہے. لا ما باقی الخلیفۃ فی الحکم طویلا، نہیں خلیفہ نہیں رہے، یا لا نہیں بل باقیہ فی الحکمی، بلکہ وہ رہے حکومت میں مدت عامین و عشرین فقط. من کانا فی مجلس الخلیفہ، خلیفہ کی مجلس میں کون تھا. کانا بعض الناس، کچھ لوگ تھے فی مجلس الخلیفہ، خلیفہ کی مسجد میں. من الذی اصلح المصباح، چراغ کو کس نے درست کیا. اصلح المصباح الخلیفۃ، اصلح الخلیفۃ والمصباح بنفسہ، خلیفہ نے خود اس کو ٹھیک کیا تھا. لماذا لم یصلح الغلام، کیوں نہیں درست کیا اس کو لڑکے نے. لڑکے نے اس کو کیوں درست نہیں کیا. لأنہ قد نام، کیونکہ وہ سو چکا تھا. ماذا قال الخلیفۃ، کیا کہا خلیفہ نے. بعد ان رجع، جب وہ لوٹ آیا. خلیفہ نے کہا قمت وانا عمر، میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا. ورجعت وانا عمر، میں لوٹا ہوں تو میں عمر ہوں. علی ای شیء تدل تلک الحادثہ، کس چیز پر یہ واقعہ دلالت کرتا ہے. تدل تلک الحادثہ تو علی تواضع الخلیفہ، خلیفہ کی تواضع پر، خلیفہ کی عاجزی پر. بین خطا من الصواب، غلط کو درست سے الگ کیجیے. صحیح کے سامنے صحیح کی علامت لگا کر اور غلط کے سامنے غلط کی علامت لگا کر. کانا عمر بن العزیز حاکماً ظالماً، عمر بن عبدالعزیز ظالم حکمران تھے. غلط. عاش الخلیفۃ عمر بن عبدالعزیز فی الاصل حدیث، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جدید دور میں زندہ رہے. غلط. کانا خلیفۃ دین و علم و ادب، صحیح، خلیفہ دین والے بھی تھے، علم والے بھی اور ادب والے بھی تھے. انطفى المصباح لأنه وقع على الأرض، چراغ بجھ گیا کیونکہ وہ زمین پر گر گیا تھا. غلط. ابھی وہ زمین پر گرنے کے قریب تھا، ہوا تیز آئی تھی اس وجہ سے بجھ گیا تھا. یہ بھی غلط ہے. لیس من الادب، ادب میں سے نہیں ہے. یجلس صاحب البیت ویقوم الضیف، کہ بیٹھ جائے گھر والا اور کھڑا ہو جائے مہمان. ٹھیک ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے. یہ تیسرا آ گیا تدریب الثالث، آپ نے لگانا ہے نشان صحیح کا متضاد لفظ کے سامنے. اس لفظ یعنی کوسین میں جو لفظ دیا گیا ہے اس کے متضاد کے سامنے آپ نے ٹک کرنا ہے. ان میں سے ھذا الرجل مومن، یہ شخص ایمان والا ہے. مومن کا متضاد الٹ کیا ہے. کافر. سیئ ان کا مطلب برا. سیئ برا، کافر کافر، ظالم ظالم، کریم معزز. تو مومن کا الٹ کافر آئے گا. الحاکم عادل، حکمران عدل کرنے والا ہے. عادل کا الٹ ظالم. شدید سخت، حکیم حکمت والا، سیئ برا. اس میں سے ظالم، عادل اور ظالم اس کا متضاد ہے. جالسا بیٹھ گیا، خلیفہ تو خلیفہ مع اصحابہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جالسا بیٹھ گیا، مضا گزر گیا، خرجا نکل گیا، فتح اس نے کھولا، قاما وہ کھڑا ہوا. کھڑا ہوا اور بیٹھا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. قوم آئے گا یہاں. ذہبا الضیف، مہمان چلا گیا. ظلا وہ رات بھر رہا. وقفہ وہ کھڑا ہو گیا. انتظرا اس نے انتظار کیا. جلسہ وہ بیٹھ گیا. ذہبا کے ساتھ وقفہ، وقفہ رک گیا، ذہبا چلا گیا. یہ دونوں کا آپس میں متضاد ہے. اور چوتھی ایکسرسائز ہے دا علامہ صحیح، صحیح کی علامت لگانی ہے امامہ سامنے، الکلمۃ المناسبۃ مناسب لفظ کے، التی تملا الفراغ جو خالی جگہ کو پورا کرتا ہے. کانا جو خالی جگہ پورا کرنے والا لفظ ہے صحیح لفظ، اس کے ساتھ آپ نے اس کے سامنے ٹک لگانا ہے. کانا عمر بن الخطاب ڈیش عادل، عمر بن الخطاب ڈیش عادل تھے. ملکن بادشاہ، خلیفتاً خلیفہ، امیرن امیر، خلیفتاً عادلن. ٹھیک ہے، خلیفہ عادل کرنے والے خلیفہ تھے. عاش الناس فی ڈیش و سلامن، لوگ رہے ڈیش اور سلامتی میں. فی
قصرن، قصر کسے کہتے ہیں؟ محل کو. خیرن خیریت، امن. قلب دل، نور نور. تو یہاں پہ آئے گا خیرن و سلامن، خیریت اور سلامتی کے ساتھ یا امن اور سلامتی کے ساتھ. انطفا ڈیش المصباح، بجھ گیا چراغ کی ڈیش. کیا بجھی تھی؟ نور، چراغ کا نور، چراغ کی روشنی. صوتن، یہ ادھر آئے گا. صوتن آواز، ہواؤن ہوا، لیلن رات. لو ڈیش ثمانی سات، اگر تم 8 گھنٹے ڈیش کرو کل لیتن ہر رات، لا استراحہ جسم کا، تو تمہارا جسم آرام پائے گا. ٹھیک ہے، اگر تم 7 گھنٹے کیا کرو؟ وقفتا کھڑے رہو، نمتا سوئے سو جاؤ، جلستا بیٹھ جاؤ، قراتا پڑھو. نمتا آئے گا. لو نمتا، اگر تم سو گے 7 گھنٹے ہر رات میں 8 گھنٹے، تو تم آرام پاؤ گے، تمہارا جسم آرام پائے گا. نذهب الى العمل، ہم جاتے ہیں کام کی طرف، پھر صبح میں. و ڈیش الى بیوتنا، اور ہم اپنے گھروں کو ڈیش کرتے ہیں بعد ظہر، ظہر کے بعد، اور ظہر کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں. نذهب ہم جاتے ہیں، نمشی ہم چلتے ہیں، نرجو ہم لوٹ آتے ہیں. یہاں پہ نرجو آئے گا. نذهب جاتے ہیں اور نرجو لوٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلا صفحہ دیکھتے ہیں. اب آگے پھر ادات الاستفہام آئے ہیں. کل بھی ہم نے یہ اپنے پڑھے تھے. اس میں ادات الاستفہام کا مطلب جو جملے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دعا من القائمہ ادات الاستفہام المناسبہ، اس قائمہ میں سے مناسب ادات استفہام لگائیے. ڈیش تعریف عن الخلیفہ عمر بن عبدالعزیز، یہاں پہ آئے گا ماذا، کیا جانتے ہیں آپ. ماذا تعریف، کیا آپ جانتے ہیں. الخلیفہ، خلیفہ کے بارے میں، ابن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. آگے آ گیا ڈیش سنتن قضاها الخلیفہ فی الحکم، کتنے سال گزارے خلیفہ نے اپنی حکومت میں. کتنے کے لیے؟ کم. یہ ماذا اور کم. آگے ہے ڈیش الذی حدث کی مجلسی خلیفہ تھی، کیا ہے جو واقع ہوا خلیفہ کی مجلس میں. ما الذی حدث، یہاں پہ ما آئے گا. ما الذی حدث، کیا ہوا واقع فی مجلس خلیفہ تھی، خلیفہ کی مسجد میں. ڈیش لم یقع المصباح علی الارض، ٹھیک ہے، چراغ زمین پر کیوں نہ گرا. لماذا، کیوں، کس لیے. لماذا یہاں آئے گا. لماذا لم یقع المصباح علی الارض. آگے آگے ڈیش طالبہ ان یصلح، کس نے چاہا کہ وہ چراغ کو ٹھیک کر دے. طالبہ چاہا، کس نے، کس کے لیے. عربی ہے من. من طالبہ ان یصلح المصباح، کس نے چاہا کہ وہ چراغ کو درست کر دے. شروع میں سب سے پہلے آئے گا ماذا، آپ کیا جانتے ہیں. پھر کم سنتن، کتنے سال خلیفہ نے گزارے. پھر ملذی حدث، کیا واقع ہوا تھا. پھر لماذا لم یقع المصباح، کیوں نہیں گرا چراغ زمین پر. اور آگے من طلبہ ان یصلح المصباح، کون چاہتا تھا کہ وہ چراغ کو درست کر دے. اگلی اس کی آ گئی تدریب چھٹی ایکسرسائز ہے. اکتب، لکھیے، جمع جمال کلمات لاتے درجہ الفاظ کی. امیر المؤمنین، امیر کی جمع امراء، تو یہاں آ جائے گا امراء المؤمنین. غلام کی جمع غلمان او اغلمتن، دونوں ہی آتی ہیں، غلمان بھی اور اغلمتن. لیلتن کی جمع لیالی. المصباح کی جمع المصابیح. التدریب السابع ہے 7ویں ایکسرسائز. املا الفراغ بعبارات من القائمہ، یہ جو عبارات دی گئی ہیں قائمہ میں، اس میں سے کوئی عبارت لگا کر خالی جگہ کو پورا کرنا ہے. کنتو، میں تھا، مع اصحابی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ڈیش ایک رات. فانطفا النور، پس بجھ گئی روشنی. کنتو مع اصحابی ذات لیلۃ، ایک رات. ایک رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا کہ روشنی چلی گئی. ٹھیک ہے، ذات لیلۃ. جا ہواؤن شدید و ڈیش علی الارض، ہوا بہت تیز آئی، و ڈیش علی الارض وقت اقع، اور میں گرنے ہی والا تھا، علی الارض زمین پر. اتنی تیز ہوا آئی کہ میں زمین پر گرنے والا تھا. یہاں پہ آئے گا یہ والا لفظ. کتو نزدیک تھا، میں اقع کہ میں گر جاتا. ٹھیک ہے، یہ دوسری والی جگہ میں آ جائے گا. پھر آئے گا لی صدیق، میرا ایک دوست ہے، ڈیش و ادب، ذو علم و ادب، علم والا اور ادب والا. کیف عاش الناس، کیسے رہے لوگ، ڈیش ذالک الخلیفہ، اس خلیفہ کے زمانے میں، فی زمانی ذالک الخلیفہ.
یہاں پہ آئے گا فی زمانی. عاش الخلیفہ تو ڈیش من الناس, خلیفہ رہے لوگوں میں سے, کا واحد من الناس, عام شخص کی طرح, ایک عام آدمی کی طرح, کا واحد, عاش الناس کا واحد من الناس, عاش الخلیفہ تو. اچھا جی. قمت واصلحت المصباح, میں کھڑا ہوا اور میں نے چراغ کو درست کر دیا. ثم ڈیش, پھر میں اپنی جگہ لوٹ آیا. ثم رجعت الی مکانی, پھر میں لوٹ آیا اپنی جگہ پر. یہ ادھر آ جگہ. فتح والدی لی البابا, باپ کھولا میرے باپ نے میرے لیے دروازہ. تو آگے کیا ہوگا؟ بنفسی ہی, خود ہی, خود کھولا میرے باپ نے میرے لیے دروازہ, خود کھولا. ذو علم آئے گا تیسرے نمبر پہ, ذات لیلۃ پہلے نمبر پہ, فی زمانی چوتھے نمبر پہ, کتو اکاؤ دوسرے نمبر پہ, بنفسی ہی ساتویں نمبر پہ, کواحدن پانچویں نمبر پہ, اور رجعت الی مکانی چھٹے نمبر پر. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا. اب اگلا دیکھتے ہیں, یہ بھی آسان ہے. درس الثامن, 8واں سبق. من اخبار الحمقى والمغفلین, من سے اخباری خبریں, الحمقى بے وقوفوں کی, والمغفلین اور سادہ لوگ, سادہ لوگ اور بے وقوفوں کی خبروں میں سے. عاش الامام ابن الجوزی, رہے امام ابن الجوزی, من سنتی 58 ہجریہ 508 ہجری سے, الی سنتی 97 و 500 ہجریہ 597 ہجری تک. امام ابن جوزی 508 سے 597 ہجری تک رہے. وکان عالمن کبیرن, وکانا اور وہ تھے, عالمن کبیرن ایک بڑے عالم. فقد کتبہ, پس انہوں نے لکھی تھی, ما یزیدو زیادہ, عن سے 150 150 سے زیادہ, کتابیں فی علوم الدین و دنیا, دین اور دنیا کے علوم میں. انہوں نے دین اور دنیا کے علوم میں 150 سے زائد کتابیں لکھی. ومع مرکز دینی, اور باوجود ان کے دینی مرکز کے, والعلمی اور علمی مرکز کے. فقد کتابہ, پس انہوں نے لکھی ہیں, 3 کتب کتابیں, فی الفقاتی لطیفوں میں. انہوں نے دلچسپی کی باتوں میں, لطیفوں میں 3 کتابیں لکھی ہیں, باوجود اپنے دینی اور علمی مرکز کے. یعنی اس کے باوجود کہ ان کا ایک دینی اور علمی مرکز تھا, انہوں نے فقاہہ میں بھی لکھا, انہوں نے دلچسپی یا لطیفوں میں بھی انہوں نے لکھی ہیں 3 کتابیں. من بینیا, ان میں سے ہے کتابوں, ایک کتاب, اسمہ اس کا نام, اخبار الحمقى والمغفلین, بے وقوف اور سادہ لوگوں کی باتیں. وفی, اور اس میں جہات آئی ہے, حاضر فقہا, یہ دلچسپی کی بات, یا یہ لطیفہ اس میں وارد ہوا, بیان ہوا ہے. کانا تھا, احد ایک, المغفلین بے وقوفوں میں سے, سادہ لوگ میں سے, ایک سادہ لو شخص تھا, یمشی چل رہا, ومعہ, اور اس کے ساتھ, حمارہ اس کا گدھا تھا. ایک بے وقوف شخص جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا گدھا تھا. فقال بعض الاشخاص, تو کہا کچھ لوگوں نے, صدیقین لہو, لوگوں میں سے کسی نے کہا, صدیقین لہو, اپنے دوست سے, سآخذہ, میں ان قریب میں لے لوں گا, حاضل ہمارا, یہ گدھا, دونا, بغیر ان کے, علامہ جانے, حاضل مغفل, یہ بے وقوف, میں اس شخص سے یہ گدھا لے لوں گا, بغیر اس کے کہ اس بے وقوف کو پتہ چلے. قال, اس نے کہا, کیف تفعل ذلک, تم یہ کیسے کرو گے, والحبل فی یدہ, جبکہ رسی اس کے ہاتھ میں ہے. قال, اس نے کہا, سترا, تم دیکھتے جاؤ. ثم تقدم, پھر وہ آگے بڑھا, واخذ الحبل, اور لے لی رسی, الذی, جو کہ حولا, گرد تھی, راس الحمار, گدھے کے سر کے. ابھی واپس بیٹے. ثم تقدم, پھر وہ آگے بڑھا, واخذ الحبل, اور لی رسی, الذی, جو کہ حولا, گرد تھی, راس الحمار, گدھے کے سر کے. اور وہ آگے, اس نے آگے بڑھ کر وہ رسی لے لی جو گدھے کے سر میں ڈلی ہوئی تھی. فوضعوا, اور ڈال لیا اس کو, فی راسی, ہوا اپنے سر میں. وقال علی صدیقی, اور اپنے دوست سے کہا, خذ الحمارا, پکڑو گدھا, وذهب, اور چلے جاؤ. فاخذه, وہ اس نے پکڑا, وذهب, اور وہ چلا گیا. ومشى الرجل, اور چلتا رہا آدمی, وراء المغفل, بے وقوف شخص کے پیچھے, ساعتن, کچھ دیر. ثم وقف, پھر کھڑا ہو گیا. فنظر, پس دیکھا, صاحب الحمار, گدھے والے نے, وراء, اپنے پیچھے, ولما, اور جب رأى, اس نے دیکھا, رجل, آدمی کو, سالا, اس نے پوچھا, این الحمار, گدھا کہاں ہے. فقالا, تو اس نے کہا, انا ہوا, میں وہی ہوں. اس کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ بیچارہ پہلی بے وقوف تھا, اور وہ اس کی باتوں میں آ گیا, اور اس کو یقین کر لیا اس نے. فقالا, تو اس نے کالا, اس نے کہا, کنتو, میں تھا,
کنتو میں تھا، لا نہیں ہوتی ہوں میں بات مانتا اطاعت کرتا والدتی اپنی ماں کی، فدعت علیہ تو اس نے مجھے بد دعا دی، دعا علیہ کا مطلب ہے کسی کے خلاف دعا کرنا، یعنی اس نے مجھے بد دعا دی، فصرت تو پس میں ہو گیا ہمارن گدھا، ولی اور یہ حاضی میری المدت مدت فی میں خدمت کا تیری خدمت میں، اور میرا یہ وقت یہ مدت یہ عرصہ تیری خدمت میں گزرا، الانا اب قد دعت دعا کی ہے لی میرے لیے امی میری ماں نے، اب کیا ہے میری ماں نے دیکھیں دعا لی میرے حق میں دعا کی ہے، وہاں تھا دعت علیہ میرے خلاف دعا کی تھی، دعت لی اس نے میرے لیے دعا کی امی میری ماں نے، فاؤتو میں دوبارہ بن گیا ہوں انسان، اب میری ماں نے دعا کی میرے لیے تو میں دوبارہ سے انسان بن گیا، فقالا تو اس نے کہا وکیفا اور کیسے، کنتو میں تھا استعملو کا تجھے استعمال کرتا وانتا انسان اور تو انسان تھا، قالا اس نے کہا قد کانا ذالکا یہ ایسے ہی رہا، قالا اس نے کہا فذهب پس تو چلا جا لسبیلی کا اپنے راستے پر، فذهب پس وہ چلا گیا، یعنی یہ جو صاحب الحمار تھا گدھے والا اس نے اسے کہا کہ تم اپنے راستے پر چلے جاؤ تو وہ چلا گیا، تو مدل مغفل اور چلتا رہا بے وقوف چلا گیا بے وقوف بیٹی اپنے گھر، اور بقیہ یامن اور رہا کچھ دن یفکر سوچتے ہوئے سوچتا رہا، ثم پھر قرارا اس نے فیصلہ کیا یہ اشتریہ ہمارن آخر کہ وہ ایک دوسرا گدھا خریدے لیا علیہ تاکہ اس پر کام کر سکے، فخرج پس وہ نکلا لسوکی بازار کی طرف، وجد پس پایا ہمارا ہو اپنا گدھا الاول پہلا، پس اس نے وہاں اپنا پہلا گدھا پایا، فتقدم المغفل تو آگے بڑھا بے وقوف ناوا اس کی طرف، وقالا اور کہا فی اذنی اس کے کان میں، یا شیطانو ہے شیطان اتا تو نے دوبارہ کی ہوگی تو دوبارہ لوٹا ہوگا الا عدمی طاعت امی کا اپنی ماں کی نافرمانی کی طرف، یعنی تو نے اپنی ماں کی نافرمانی دوبارہ کی ہوگی تبھی تو گدھا بن گیا ہے نا، وہ بیوقوف کہ اس کی شخص کی باتوں میں آ گیا، اور اس کو دوبارہ سے اس نے اب وہ گدھا خریدنا چاہتا تھا لیکن اس نے اس کو اسی لیے نہیں خریدا، کہتا کہ تو نے دوبارہ نافرمانی کی ہوگی اب تو گدھا بن گیا ہے اسی لیے۔ اچھا جی اس کی ایکسرسائزز ہیں، عجیب تلاتی ہے کے جواب دیجیے، من ابن الجوزی، ابن الجوزی کون ہے، کانا عالمن کبیرن بڑے عالم ہیں، کم سنتن عاشا ابن الجوزی، ابن الجوزی کتنا عرصہ زندہ رہے، تقریباً 80 سال ہے میرے خیال ان کی عمر بنتی کہ 89 ایئرس، ماذا کانا مع المغفل کیا، ماذا کیا تھا بے وقوف شخص کے ساتھ، کانا مع المغفل حمارہ اس کا گدھا تھا، اینا کان الحبل رسی کہاں تھی، کان الحبل فی راس الحمار گدھے کے گلے میں تھی، حل استطاع الرجل یاخذ الحمار کیا آدمی کامیاب ہو گیا کہ وہ اسے گدھا لے لے، نعم استطاع الرجل یاخذ الحمار، ماذا ظن المغفل کیا سوچا بے وقوف نے، عندما رہا جب اس نے دیکھا ہمارا الاول اپنا پہلا گدھا فی سوق بازار میں، اس نے کیا گمان کیا، انہو ظنا اس نے یہ سوچا کہ انہو عادا کہ وہ دوبارہ اس نے کی ہوگی لا عدم طاعت امی اپنی ماں کی نافرمانی۔ تدریب الثانی دوسری ایکسرسائز ہے، دا علامہ سے امامت ثواب، غلط کے آگے غلط اور صحیح کے آگے صحیح کا نشان لگانا ہے، بالاغت پہنچ گئی کتب الامام ابن جوزی، امام ابن جوزی کی کتابیں، 50 کتابن 50 کتابوں تک، امام ابن جوزی کی 50 کتابیں ہیں جی، کتنی ہیں جی 50 ہوئی ہیں، 150 تھی انہوں نے لکھا تھا، 150 سے زائد، یہ غلط ہے پہلا جملہ، لم یکتب ابن الجوزی فی الفقاہۃ، ابن جوزی نے لطیفوں میں کچھ نہیں لکھا، لأنہ کان اماما و عالما کیونکہ وہ امام اور عالم تھے، غلط، وہ امام اور عالم ہونے کے باوجود انہوں نے 3 کتابیں فقہا میں لکھی، کان المغفل یمشی امام الحمار تھا بے وقوف شخص چل رہا گدھے کے سامنے، جی ہاں بالکل گدھے سے آگے وہی جا رہا تھا، اخذ الرجل الحبل آدمی نے رسی پکڑی و وضعه فی راس المغفل اسے بے وقوف شخص کے گلے میں ڈال دیا، غلط، اس نے اسے اپنے گلے میں ڈالا تھا، لم یکن الرجل صادقا فی کلام مع المغفل آدمی بے وقوف کے ساتھ اپنی بات میں سچا نہیں تھا، جی بالکل ایسے ہی تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آگے تیسری ایکسرسائز ہے، آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے مناسب لفظ کے سامنے جو کہ خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ اچھا اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں مرادف مترادفات کے سامنے آپ کو نشان لگانے کا کہا جا رہا ہے، متضاد کے سامنے کہا جا رہا ہے، اگر آپ کا پیپر آبجیکٹیو ٹائپ آئے فرض کریں، یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے پہلے ہوا، ابھی پتہ کوئی نہیں ہے کہ حالات کس طرف کو جائیں گے کہ آپ کا آن لائن ہی رہے گا یا کس طرح سے ہوگا، اگر آپ کا آن لائن ہی پیپر ہوتا ہے فرض کریں تو یوں ہوگا کہ آپ کو یوں بھی ہو سکتا ہے آپ سے مترادف اور متضاد مانگ لیے جائیں، لیکن آپ کیا سوچے بیٹھے ہوں گے جی یہ ساری آپشنز آ جائیں گی ان میں سے ہم ایک کو ٹک کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ساری آپشنز دیں ہی نہ، اب وہ آپ کو صرف یہی دیں کہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ان کے مترادف لکھے ہیں آگے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ صرف ان کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہوں کہ یہ لفظ بھی آئیں گے، آپ اس لفظ کا مترادف یا متضاد معنی یاد ہی کر لیں،
وہ لفظ یاد ہی کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. عاش الامام ابن الجوزی 90 90 سال امام ابن الجوزی نے زندگی گزاری. تسعینہ کیا آئے گا؟ شہرن مہینے، آمن سال، یومن دن، عصرن زمانہ. آمن آئے گا جی، ٹھیک ہے سال. کانل ابن الجوزی ابن الجوزی کی تھی ڈیش دینین کبیرن، بڑی دینی ڈیش تھا. کیا تھا؟ مکانن گھر، موقفن موقف، معہد ادارہ، مرکز مرکز. آپ نے بھی پیچھے پڑھا مرکزی ہی الدینی، ٹھیک ہے، یہاں مرکز آئے گا، ان کا دینی مرکز تھا، مرکزی دینین کبیر. اخذ الرجل الحمارا، آدمی نے لیا گدھا، ڈیش علمہ صاحبہ، بغیر اس کے کہ اس کے ساتھی کو پتہ چلے، اس کے مالک کو پتہ چلے. ہاں جی، دون آئے گا، دونا علمہ، بغیر اس کے کہ پتہ چلے. غیرہ لیسا نہیں، لا نہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے دونا آنا ہے. ظل الحمارو، رہا گدھا، فی خدمت صاحبی، اپنے مالک کی خدمت میں، ڈیش طویلاتن، ایک لمبی ڈیش تک، لمبی عرصے تک، لمبی مدت تک. مدتن طویلاتن، اس میں یہی آئے گا. آگے دیکھتے ہیں کہ آپشن اس میں کیا دی گئی ہیں. ہاں جی، زمانن بھی نہیں آئے گا کیونکہ طویلہ تن ہے. وقتاً بھی نہیں آئے گا، طویلہ تن ہے، یہ مذکر ہے. سانتن بھی نہیں آئے گا، ایک لمبا سال نہیں آئے گا بلکہ ایک لمبی مدت آئے گا، اس لیے مدتن یہاں پہ اس کا صحیح جواب ہوگا. مشل والا دور، لڑکا چلا، ڈیش ابھی ہی، اپنے باپ کے ڈیش. ہاں جی، اپنے باپ کے اوپر، پہلا کا مطلب ہے اوپر، اوپر بھی نہیں آ سکتا. ورا وہ پیچھے، پیچھے آ سکتا ہے. تحتا، نیچے، نیچے بھی نہیں ہو سکتا. باپ کے پیچھے تو چل سکتا ہے، نیچے نہیں چل سکتا، نہ اوپر چل سکتا، نہ درمیان چل سکتا. درمیان ہمیشہ دو لوگوں کے ہوتا ہے. یجب علی الابناء، لڑکوں پر یا بچوں پر واجب ہے ان کے ڈیش والدین، وہ والدین کی ڈیش کرے. کیا کرے؟ یسمعوا، سنے، یفہموا، سمجھے، تو اطاعت کرے، یخافوا، وہ ڈرے. اس میں تیسرا صحیح ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے. چوتھی ایکسرسائز آ گئی. ہاتی الکلمہ المراد دفاع فی المعنی، جو للمفردات التي تحتها خط، وہ مفردات، وہ الفاظ جن کے نیچے خط دیا گیا ہے، ان کے مترادف الفاظ لے کر آئے. مترادف کا مطلب ہم معنی. اخذ الرجل، لیا آدمی نے، الحمارا گدھا، وذهب، اور وہ چلا گیا. ذهب کا مشا، ٹھیک ہے، چلا گیا، یا مضى، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. ماذا تفعل بالحبل، کیا کیا اس نے، بالحبل، رسی کے ساتھ، تم کیا کرو گے. تفعلو کا مطلب تفعلو اور تعملو دونوں ہم معنی ہیں. تعملو بھی کرنا، تفعلو بھی کرنا. ہذا سبیل کا، سبیل راستہ، طریق راستہ، طریق کا آ جائے گا. مشا الرجل، آدمی چلا، ساعتن، ایک کچھ دیر، ثم وقفہ، پھر وہ کھڑا ہو گیا. ثم قام، قام بھی کھڑا ہو گیا، وقفہ بھی کھڑا ہو گیا، ہم معنی ہیں. لا تتبع الاحمق، لا تتبع الاحمق، بے وقوف شخص، ٹھیک ہے. لا تتبع، نہ تو پیروی کر، نہ تو پیچھے چل. الاحمق، بے وقوف شخص کے. الاحمق کے لیے المغفل بھی آ سکتا ہے، الغبی بھی آ سکتا ہے، غائب دماغ. التدریب الخامس، پانچویں ایکسرسائز ہے. استبدل بالتعریف کلمہ واحدہ. انہوں نے کہا یہ جو تعریف دی گئی ہے اس کو ایک لفظ میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا، کون ہوتا ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسے کہ شخص یصلی بالناس، وہ شخص جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں شخص لا یفکر جیداً، جو صحیح سے نہیں سوچ سکتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو صحیح سے نہ سوچ سکے، اس شخص کو کیا کہتے ہیں جی؟ المغفل. ٹھیک ہے، یہ الاحمق. شخص ذو علم کثیر، بہت زیادہ علم والا شخص، عالم کہلاتا ہے، عالم. حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، انسان. انسان کو کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے. حیوان یصبر علی خدمت الناس، وہ حیوان جو لوگوں کی خدمت پر صبر کرتا ہے. اس سے مراد الحمار، گدھا. شخص یساعدک، وہ شخص جو تمہاری مدد کرتا ہے وقت الحاجت، ضرورت کے وقت میں. صدیق، دوست. التدریب السادس ہے، چھٹی ایکسرسائز. حول الجمل الآتیہ الی المؤنث، درج ذیل جملوں کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے. یہ تدریب السادس اور تدریب السابع، یہ دونوں تدریبات ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں دیکھیں گے جب ہم فعل امر کرنا سیکھ لیں گے اور مذکر اور مؤنث بھی بنانی آ جائے گی. التدریب الثامن، آٹھویں ایکسرسائز. لخص قصۃ المغفل مع حمارہ فی نحو خمسۃ اسطر، خلاصہ بیان کریں مغفل کے بے وقوف کی کہانی کا اپنے گدھے کے ساتھ، فی نحو خمسۃ اسطر، 5 لائنوں میں. 5 لائنوں میں آپ نے بتا دینا ہے کہ کان المغفل یمشی مع حمارہ، ٹھیک ہے.
रआहु शातिरुन, उसको एक चालाक शख्स ने देखा तो फिर क्या किया, क़ाला लिसदीकी, अपने दोस्त से कहा कि अना आखुज़ु अलहिमारा, मैं ले लूँगा गधा, अना आखुज़ुल हिमारा, मैं इस शख्स से, मिन हाज़िर रजुल, मैं इस शख्स से ये गधा ले लूँगा, दून अन यालमा, बगैर इसके कि पता चले। ठीक है, फ़अख़ज़हु, तो उसने उसको ले लिया, उसने फ़अख़ज़ल हिमारा, तो उसने गधा ले लिया, और वह आता सिद्दीक़हु, और अपने दोस्त को दे दिया, व ज़हब सिद्दीक़, और दोस्त चला गया। ठीक है, दोस्त उसके गधे को लेकर चला गया। फिर क्या हुआ, फ़वक़फ़ा अलहिमार, फ़वक़फ़ा अर्रजुल, आदमी खड़ा हो गया, और व नज़रा साहिबुल हिमार, गधे वाले ने देखा, वराअहु, अपने पीछे, सुम्मा साला अइनल हिमार, फिर पूछा कि गधा कहाँ है। फ़क़ाल रजुल, तो आदमी ने कहा, अना हुआ, मैं ही वो हूँ, अना हुआ, मैं ही वो हूँ। ये हो सकता है कि ला उतीउ वालिदती, मैंने अपनी वालदा की नाफरमानी की, ठीक है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। फ़ाउद्तु, बस मैं लौट आया, या मैं लौट गया, इलल हिमार, गधे की तरफ, तो मैं एक गधा बन गया हूँ, गधा बन गया। बल आना दात ली उम्मी, तो अब मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की है। फाउतू इंसाना, तो मैं इंसान हो गया हूँ। मतलब ये छोटी सी आपने एक इसका खुलासा लिख लेना है। वैसे तो मुँह ऐसे सवाल आया नहीं करते, लेकिन फिर भी ये कि हम इसको थोड़ा सा अपने लफ्जों में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। आपके हो गए जी ये 2 चैप्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आपके 7-8 चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह ताला अगले में देखेंगे, और आपकी असाइनमेंट्स भी आज फिर पूरी कोशिश करूँगी, कल भी मैं नहीं कर पाई कुछ मसरूफियात की वजह से, वरना मैं आपको कल देने वाली थी आपकी असाइनमेंट्स। मैं आज इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि रात तक किसी भी तरह मैं आपको ये कर दूँ कंप्लीट। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।